شاکر علی کا عہد علمی اور فنی اعتبار سے ایک سرخیز عہد تھا، جس میں دیگر تمام علوم و فنون میں بھی تاریخی اہمیت کے اعتبار سے بہترین کام کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں جہاں فیض احمد فیض اور ناصر کاظمی شاعری کے ذریعے انقلاب اور رومان کی نت نئی بستیاں بسا رہے تھے، وہیں انتظار حسین جیسے افسانہ نگار افسانے کو نئی جہت عطا کرنے میں مصروف تھے۔ استاد اللہ بخش، عبد الرحمن چغتائی اور حاجی شریف جیسے مصور اپنی جادوئی انگلیوں سے کینوس پر ایک اندیکھی دنیا تخلیق کر رہے تھے۔ اسی عہد میں شاکر علی ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے کہ مصداق روایتی مصوری سے ہٹ کر یورپی مصوری کے زیر اثر پاکستان میں تجریدی آرٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ شاکر صاحب جب لاہور آئے تو یہاں پہ کئی قسم کی مصوری ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو چغتائی صاحب تھے جو ان کا اپنا یہ انداز تھا، جس طرح سے ان کی لائن جو تھی وہ بہت واضح تھی۔ استاد اللہ بخش تھے جن کا طریقہ وہ تھا کہ جو ایک روایتی یورپین مصوری سے متاثر ہو کے، لیکن اس میں جو ان کے سبجیکٹس تھے وہ لوکل تھے۔ یا پھر حاجی شریف تھے جو کہ منیچر پینٹر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیکن شاکر صاحب ایک نیا طریقہ لے کے آئے کہ بھائی کیونکہ ان کا مطالعہ قدیم جو تہذیبیں تھیں ان پہ بہت گہرا تھا، وہ یونان کے تہذیب سے لے کے عراق سے لے کے مصر سے لے کے اور اجنتا الوڑا تک، دریائے سندھ کی جو قدیم تہذیب تھی اس سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے موضوعات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کام کرنے کا طریقہ بالکل نیا، جس میں جیومیٹری کو سامنے لا کے اور دنیا کو بہت ہی ایک کفایت شعار طریقے کے ساتھ، سادہ طریقے ساتھ شیپس میں انہوں نے منجمد کی۔ اور ان کا رنگوں کا چناؤ بھی جو تھا وہ بھی بہت سادہ تھا، اور اس میں بہت زیادہ رنگینی نہیں تھی، بلکہ ایک آلموسٹ میں کہوں گی ایک صوفیانہ طریقہ تھا ان کا رنگوں کو استعمال کرنے کا۔ اور ان کی آخری عمر کی جو تصویریں تھیں ان میں نہایت سادگی تھی، اس میں جو چند ایک چیزیں ہوتی تھیں، کوئی ایک سیب یا ایک واز، وہ ایک بہت بڑی اسپیس میں یوں معلق ہوتے تھے جیسا ہمیشہ سے وہیں پہ ہیں۔ شاکر صاحب سے میرے جو تعلق تھا وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا۔ پہلے تو میں ان کا شاگرد تھا، پھر ایک وقت میں لیکچر ہو گیا تو میں ایک جونیئر کولیگ ہو گیا، تو پھر تھوڑا آگے جا کے ایک قسم کا کنٹمپریری، حالانکہ میرے سے سینئر تھے بہت، اور یہ سارا جو شاکر صاحب کا جو گروپ تھا یہ سارا میرے استاد سمجھتا ہوں میں نے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کا جو حلقہ اثر تھا وہ مجھے میسر ہوا، اور ان کی وجہ سے میرے جان پہچان ایسے لوگوں سے ہوئی، انتظار حسین، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض صاحب، ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کا گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا اسے، ادبی حساب سے یا ٹوٹلی انٹلیکچول اسکیل اگر آپ استعمال کریں تو وہ پاکستان کا سب سے قیمتی اور ریچسٹ پیریڈ تھا۔ شاکر علی میوزیم عام میوزیم سے ہٹ کر ایک منفرد اور دلچسپی کا حامل میوزیم ہے، جو سیاحوں کے لیے کئی حوالوں سے خود میں دلچسپیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس میوزیم میں شاکر علی کے تخلیق کردہ فن پاروں کے علاوہ ان کے ذاتی استعمال میں رہنے والی گھریلو اشیاء کو انتہائی نفاست اور سلیقہ مندی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ ان اشیاء میں ان کے زیر استعمال رہنے والے برتن، کپڑے، ذاتی کوائف، تعلیمی اسناد،
اور حکومت کی طرف سے ملنے والے اعزازات سیاحوں کے لیے معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دلچسپی لیے ہوئے ہیں۔ اصل میں اس زمانے میں پیپلز پارٹی کا دور تھا، تو ہم نے کنونس کیا، ہمارے تھوڑی جان پہچان تھی، حفیظ پیرزادہ صاحب سے، وہ منسٹر تھے کلچر کے، کہ جی یہ کوئی رشتہ دار آ کے ان کے ادھر ادھر سے اس کو بیچ باچ دیں گے لے کے، تو ان کو گھر مت دیں، ان کو پیسے دے دیں، خرید لیں۔ تو یہ اس زمانے میں جو ویلیو بنتی تھی اس کے حساب سے وہ پی این سی اے نے خرید لیا تھا اور اس کو ایک ادارہ بنا دیا، تو اس کو جیسی چیزیں ان کی تھی وہیں پڑی رہنے دی، تو وہ گھریلو ان کا جو وہ ایک پرسنل میوزیم جیسا بن گیا۔ اور کچھ ایسی ایریاز تھی جو اسٹوڈیوز تھے ان کے، وہ اب ان میں وہ اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ میوزیمز جو ہیں میرا خیال میں ایک ملک کی ساری ثقافت، اس کی تاریخ، اس کا کلچر، وہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اور آپ جب بھی کسی ملک میں سفر کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کے میوزیمز ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سارا ملک گھومتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی تاریخ، معاشرت اور تہذیب سے آشنائی کے لیے میوزیم بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام میوزیم کی نسبت آرٹ میوزیمز کو دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔